بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا کے اندر یہ جو گرجا گھروں کو جلایا گیا ہے اور عیسائی املاک کو جو نظر آتش کیا گیا، یہ انتہائی قابل مذمت، قابل افسوس اور قابل شرم واقعہ ہے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ کل رونما ہوا ہے اور اس کے اندر جو جڑاوالا کا ایریا ہے، عیسیٰ نگری، کرسچن کالونی، ناصر والا، مہار والا، ان علاقوں کے اندر تقریباً کم از کم 15 کرسچن جو گھر ہیں اور 3 جو گرجا گھر ہیں، یعنی کرسچنز کی جو عبادت کی جگہیں ہیں، ان کو جا کے تہو بالا کر دیا گیا ہے، مسمار کیا گیا ہے اور لوگ ادھر خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ پاکستان کے اندر جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے اندر اس طرح کے واقعہ کا ہونا انتہائی ایک شرم کی بات ہے اور مقام افسوس ہے، اور اس سلسلے میں جو مذمت ہے وہ پاکستان کے جو سیاسی زعماء ہیں اور ریلیجیس جتنے بھی قائدین ہیں انہوں نے بھی کی ہے، اور یہ جو گونج ہے یہ پوری دنیا میں ابھی جا رہی ہے، اور امریکہ کا جو دفتر خارجہ ہے اس نے بھی اس بارے میں بات کی ہے۔ سرٹنلی یہ ایک افسوس کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ یہ واقعہ ہوا کیوں ہے۔ واقعہ ہوا حقیقتاً اس وجہ سے ہے کہ پہلے یہ جو کرسچن لڑکا ہے عامر نامی، اس نے کلام مجید کی بے حرمتی کی ہے، اور اس بے حرمتی کی وجہ سے معاملہ سوشل میڈیا پہ آیا، سوشل میڈیا سے پھر پورے علاقے میں وہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا، اس کی وجہ سے لوگوں نے مسجدوں میں اعلانات کیے اور پھر پولیس کو بھی بتایا، لوگ پروٹیسٹ کرنے باہر نکلے، اور اس وجہ سے پھر جب موب اکٹھا ہوتا ہے تو جو موب جسٹس کام کرتا ہے، یہ کام موب جسٹس نے کیا۔ تو پہلے تو واقعے کی وجہ دیکھ لیں بھئی، ہر جگہ کے اوپر کلام مجید کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ یہ کلام مجید جو ہے مسلمانوں کو اس کی حرمت جو ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت جو ہے، یہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اپنی عزت سے بھی زیادہ عزیز ہے، اپنے ایمان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو یہ جو پہلے کام کیا گیا ہے یہ کیوں کر کیا گیا ہے؟ اور ایک اور بات، لوگوں نے یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں بھلا کیوں لیا ہے؟ کیونکہ عوام پاکستان کو ایک خصوصی طور پہ ایک میسج ہے، ایک ان کو پتہ ہے کہ ادھر پولیس کچھ بھی نہیں کرتی، ادھر اب ملک کے اندر کسی قسم کا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی اس طرح کا کوئی جسٹس سسٹم تو ہے ہی نہیں کہ جو ملزم کو کٹہرے کے اندر لے آئے۔ اگر اس طرح کا لوگوں کا اعتماد ہو تو کبھی بھی لوگ جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ یعنی یہ اس واقعے سے ہٹ کے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ادھر لوگوں کے قتل ہو جاتے ہیں، کتنے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، عدالت میں کیس لے جانا، پولیس کو سپرد کر دینا، وہ سمجھ لیں کہ آپ نے کھٹائی میں کیس کو ڈال دیا۔ پھر اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ تو لوگوں کی مذہبی سینسٹیوٹی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جب عدالت جائے گا، پولیس پہ جائے گا تو یہ تو نہ ہونے والی بات ہے، نہ ادھر سزا ہونی ہے، ادھر پریشر آ جانا ہے، حکومت کے اوپر پریشر آ جانا ہے اور انٹرنیشنل پریشر آ جانا ہے، تو اس کو انہوں نے چھوڑ دینا ہے۔ اگر لوگوں کو یہ اعتماد ہو کہ کسی نے بھی اس طرح کی بے حرمتی کی ہے تو اس کو سپیڈی ٹرائل سے ایک پوری قرار واقعی سزا ملنی ہے، تو کبھی بھی میرا خیال ہے لوگ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ یہی اسی طرح کا کوئی معاملہ آسیہ بی بی کے ٹائم ہوا تھا کہ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے کورٹ میں لے جاتے اور اس کی جو سزا کا پروسیس ہے وہ صحیح طرح چلتا تو لوگ کبھی بھی نہ قانون کو ہاتھ میں لیتے۔ اس کی وجہ سے کتنا پورا ملک کے اندر جو ہے وہ کوہرام بپا ہوا، جو پنجاب کے اندر گورنر سلمان تاثیر تھے ان کی اسیسینیشن ہوئی، پورے ملک کے اندر ایک نیا مذہبی جو ہے وہ ایکسٹریمزم کھل کے سامنے آیا، اور ممتاز قادری کی شہادت ہوئی اور تحریک لبیک پاکستان بنی، کیا کچھ ہوا ملک کے اندر، لیکن یہ واقعات تھم نہیں رہے۔ تو اس سلسلے میں پہلے جو جسٹس سسٹم ہے ملک کا، اس کو یہ باور کرانا ہوگا کہ وہ واقعی وہ ڈیلیوری پہ یقین رکھتے ہیں۔ دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ جو کلام مجید کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کبھی آپ دیکھیں وہ سویڈن کے اندر ہوتی ہے، ناروے کے اندر ہوتی ہے، ڈینمارک کے اندر ہوتی ہے،
تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن ہے. پتہ نہیں کیوں اس طرح کی چیز یہ جا رہی ہے کہ کلام مجید اور اس طرح کی جو ہماری مقدسات ہیں ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے, اور ویسٹ کیوں کری جا رہا ہے, جو نان مسلم ورلڈ ہے ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی. اور دوسری طرف تو میں یہ ایک بات اور بھی سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقتاً مسلمانوں کا ٹیسٹ ہے. یہ جو کلام مجید کی ہر جگہ کے اوپر اس طرح سے بے حرمتی ہو رہی ہے, وہ کلام مجید یہ بار بار پکار کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے میسج پہ نہیں اترو گے تو پھر تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. اگر مجھے تھام لو, جو تم نے چھوڑ دیا ابھی بھی تھام لو گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی, نہ تھامو گے تو ذلیل ہوگے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو یہ بھی ایک سائیڈ پہ میسج ہے. اور دوسری سائیڈ اس اینگل کی میں بات کروں جو پاکستان جڑاوالا کے اندر واقعہ ہوا ہے. یہ جو عامر نامی جو کرسچن لڑکا ہے, اس نے یہ جو کام کیا ہے, وہ تو چلو ہم بات کر لیں کہ جی وہ ویسٹرن ورلڈ ہے, سویڈن ہے, ڈینمارک ہے, ناروے ہے, ادھر لوگ کرتے ہیں, ان کی فریڈم آف ایکسپریشن ہے, ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں. بھئی آپ کو تو پتہ ہے آپ پاکستان میں رہتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی کیا حساسیت ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کلام مجید کے ساتھ, پھر آپ نے کیوں کر یہ کام کیا؟ تو اس کے لیے یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کیا اس کے پیچھے کوئی اور کو منصوبہ بندی ہے. اس کے لیے اعلیٰ سطحی انکوائری کا حکم تو ہو چکا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے کو سویڈن کے واقعے کے ساتھ کو ریلیٹ کرنا وہ اس لیے بے معنی ہے کہ ان کو تو بتایا جاتا ہے کہ ان کو تو وہ دے آر اگنورنٹ ٹو دا سینسٹیوٹیز آف ڈفرینٹ ریلیجنز, لیکن ادھر تو وہ معاملہ نہیں ہے. تو یہ سارا جو کام کیا ہے گرجا گھروں کی جو یہ مسماری ہوئی ہے, گھروں کو نظر آتش کیا گیا ہے اور لوگوں کو ہراس کیا گیا ہے, اس پہ ہزار نہیں لاکھ نہیں کروڑ دفعہ مذمت کرتے ہیں. قابل شرم واقعہ ہے, قابل افسوس واقعہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو چنگاری ہے کدھر سے شروع کی, کام کس نے شروع کیا ہے. تو اس چیز کے اوپر بھی دھیان دینا ہوگا. اور اس کے علاوہ معاملہ یہ ہے کہ یہ کام کوئی مسلمان کرے یا کوئی غیر مسلم کرے, دونوں کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے. کیونکہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ یہ عقیدہ ہے کہ ان کے نزدیک کلام مجید بھی مقدس کتاب ہے, انجیل بھی, تورات بھی, زبور بھی. ان کے نزدیک رسول پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قابل احترام ہے, عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, عزیر علیہ السلام بھی ہیں, اور کل انبیاء جو ہیں وہ قابل احترام ہے. تو ہمارے نزدیک تو سب کی وہ جو ہے نا ایک تقدس ہے اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جب تک ان سب کو ہم نہیں مانتے, ان کتابوں کو, رسولوں کو, ملائکہ کو اور ان کی جتنی بھی صحف ہیں ان کو نہیں مانتے, آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے, آپ ایمان والے ہی نہیں ہو سکتے. تو کوئی مسلمان تو یہ جرات کر نہیں سکتا. اگر کوئی کرے, بھلے کسی کی بھی وہ کرتا ہے, بے حرمتی کرتا ہے, تو اس کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے. جیسے ابھی جن لوگوں نے گرجا گھر کو جلایا ہے ان کو سزا, قرار واقعی سزا ہونی چاہیے. ایسے ہی اگر کوئی مسجد کے اوپر چڑھ دوڑے تو اس کو سزا بنتی ہے نا, مزار کی کوئی بے حرمتی کرے تو سزا بنتی ہے, اسی طرح اس کی بھی سزا بنتی ہے. جو سزا بنتی ہے ان کو وہ دی جانی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کرنے والا ہے. وہ کام یہ ہے کہ ملک کے اندر یہ جو ایکسٹریمزم ہے اتنی دیر سے, اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. لوگوں کے اوپر تو آئے روز جو ہے مہنگائی کے بام جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں, پیٹرول بام مارا جاتا ہے, کبھی بجلی کا بام ہے, کبھی گیس کا بام ہے. لوگوں کو تو ان سے فرصت ہی نہیں ہے. لیکن حکومت جو ہے, جس طرح اسٹیٹ آف پاکستان نے ملک کے اندر سے ٹیررزم کا 80-90% خاتمہ کیا ہے, تو اسی طرح حکومت کو چاہیے, ریاست کو چاہیے کہ ایکسٹریمزم کے اوپر بھی کام کرے. ایکسٹریمزم کے اوپر کوئی کام نہیں ہے. اور ملک کے اندر یہ جو شدت پسندی ہے اس کو بھی آپ کو ٹیک اپ کرنا ہوگا, اور اس کے لیے میئرز لینا ہوگے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا, تاکہ کوئی اس طرح کا کام نہ کرے کہ کسی کے گرجا گھر میں چلے جائے, کسی کے مندر میں چلے جائے, یا کسی کے گردوارے میں چلے جائے. کیونکہ یہ سارے پاکستان کے کیا کہتے ہیں کہ انیویٹیبل پارٹس ہیں.
کیونکہ آپ دیکھیں جو وائٹ پورشن ہے وہ کرسچن، وہ مائنورٹیز کا آپ کے فلیگ کے اندر، آپ کا فلیگ ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا، آپ انکمپلیٹ ہیں وداؤٹ کرسچنز اینڈ ادر مائنورٹیز. ان کا بالکل منو ان وہی رائٹ ہے پاکستان کے اندر جو کسی مسلم کا ہے. بحیثیت شہری کسی میں کوئی تفریق نہیں، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. تو یہ اگر کوئی بات کرے وہ کسی زوم میں ہو کہ وہ مسلمان ہے تو اس کو کوئی رائٹ ہے زیادہ پاکستان میں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ وہ اس کی اپنی کم علمی ہے. تو ان کے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا ہے قابل افسوس ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کدھر سے یہ ٹریگر ہوا. دونوں چیزوں کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا تاکہ فیوچر میں اس طرح کے واقعات نہ رونما ہو. تب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.